یہ آج کل ایک نیا فتویٰ آیا ہے جو چاروں مذاہب کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے. اس لیے ہماری رائے میں اگر امام نے ایسے موضوع پر مسا کر کے نماز پڑھائی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی, آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی. اسی طرح کے فتاوے دیے ہوئے, جو ایسا امام ہے جس نے موزے پہنے ہوئے تو کیا پتا اس نے مجھے مسا کیا ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. باقاعدہ کچھ عرب ممالک کا نام لے کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ یہ رائج ہے تو ویسے ہم سے نماز ہی نہ پڑھیں آپ. اور ویسے کہتے ہیں جی چاروں امام برحق ہیں اور چاروں صحیح ہیں, لیکن یوں اگر ہو تو پھر یہ کہاں برحق کی بات کہا گئی بھائی. بدائع ثناء کاسانی کی مبسوط سرخسی کی جو فقہ حنفی کی مشہور کتابیں ہیں, میرے خیال ہے دیکھیں جا کے پڑھتے ہوں گے. پتہ نہیں کیسے لوگ بات کر دیتے ہیں کہ اہل حدیث یوں اہل. محمد بن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کے شاگرد, قاضی ابو یوسف امام حنیفہ کے شاگرد, ان دونوں کا قول اس کے جواز کا ہے, جوربین کا. بلکہ ان کتابوں کے اندر انہوں نے ہی نقل کیا, ہمیں نہیں پتا کہ وہ بات کتنی صحیح ہے کتنی نہیں, کہ امام حنیفہ نے اپنی وفات سے پہلے مرض الموت میں اس مسئلے میں رجوع کیا تھا کہ پہلے وہ جورب کے مسح پر قائل نہیں تھے اور اپنے مرض الموت میں وہ اس پر قائل ہوئے تھے. یہ ان کی کتابوں میں, ہمیں نہیں پتا. جی بدائع ثناء میں مبسوط میں دونوں کے اندر ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن یہ کہنا جی اہل حدیث نے کیا ہے اور وہ اجماع کے مخالف ہیں, اور یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, لوگوں کو غلط معلومات نہیں فراہم کرنی چاہیے. 16 صحابہ کرام بنتے ہیں جن سے باقاعدہ جورب موضوع پر مسح کا عمل ثابت ہے, اور باقی دیگر ائمہ کرام بھی یہ بات کرتے آئے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ ایک نئی بات ہے. اس کے اوپر ایک لطیفہ اور سن لیں کہ یہ جب اتنے صحابہ کا نام ذکر ہوا ہے نا, تو ابن قدامہ نے مغنی میں اور ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ کے اندر یہ چیز ذکر کی ہے کہ اتنے صحابہ کا یہ عمل اور ان کا کوئی مخالف نہیں ہے, کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی, کیونکہ یہ اشتہار العمل کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ان کا اجماع ہے. اب اس کی مخالفت کرنے والے اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں.